گھر کسے کہتے ہیں؟ اینٹوں کے مجموعے کو گھر کہتے ہیں۔ اگر اینٹیں جدا جدا پڑی ہوں کبھی اس کو بھی کسی نے ہوٹل کہا، پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے گھر کہا، پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے مسجد کہا، پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے مہمان خانہ کہا ہے۔ پتھر جب جڑتے ہیں تو مسجد کا وجود پاتے ہیں، پتھر جڑتے ہیں تو ان کا نام مٹ کر گھر کا نام آ جاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو ان کا نام مٹ جاتا ہے اور ایک ہوٹل کا نام وجود پاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو ان کا ذاتی نام مٹ جاتا ہے اور مسجد الصدیق ابوبکر کا نام پاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو اپنی ذات مٹا جاتے ہیں اور ایک بیٹھک کا نام وجود پاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کالے اور گورے، افریقی امریکی، افغانی بلوچی، سندھی بروہی، پنجابی پٹھان جب جڑتے ہیں تو ان کی قومیتیں مٹ جاتی ہیں اور امت محمد کا وجود نام پاتا ہے۔ ہم امت ہیں، ہم افراد نہیں ہیں کہ سڑک پہ کوئی کھڑا ہو کے ناچے اور ہم کہیں ہماری بلا سے، کھڑا ہو کے کوئی عورت آوارہ پھرے ہم کہیں ہماری بلا سے۔ نہیں 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 نہیں، یہ میرے ہاتھ کو درد ہوا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی حیا کی چادر سے باہر آئی ہے یوں سمجھو میری بیٹی باہر آتی ہے، اگر کسی کا بیٹا آوارہ ہو کے ناچا ہے سمجھو میرا بیٹا آوارہ ہو گیا۔ آپ کیسے بے حس لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں ہم تو اچھے ہیں، ہم تو برے نہیں ہیں، پنجاب سے لوگ آ کے برائی کرتے ہیں۔ ان کو اپنی بیٹیاں سمجھو تو آپ کی ہائے نکلے، ان کو اپنے بیٹے سمجھو تو آپ کی ہائے نکلے۔ آپ پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، وہ ایمان کو فروخت کر کے جا رہے ہیں۔ جس پر قبر کیا ایک دفعہ قبر جس کو جھٹکا دے دے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اگر قبر یوں مل گئی کسی پر یوں، تو یہ جو ایک دفعہ قبر آپس میں ٹکراتی ہے، ان دو دیواروں کے ٹکرانے کی آواز کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کی ساری کائنات سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے۔ وہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا اگر کوئی شراب پیتا ہوا مر گیا، بدکاری کرتا ہوا مر گیا، نماز چھوڑتا ہوا مر گیا، سود کھاتا ہوا مر گیا، جوا کھیلتا ہوا مر گیا، حرام طریقے پہ کاروبار کرتا ہوا مر گیا اور قبر نے ایک جھٹکا دے دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ ہمیں ان پہ رحم کیوں نہیں آتا، ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں جنہیں کسی نے بتایا نہیں، ان کا کیا قصور؟ ان کو کسی نے بتایا تک نہیں۔ ہم نے محنت کی ہوتی ہم ان کے لیے روئے پڑتے ہوتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ ایک جسم بنایا، اب ایک اور مثال سمجھو، یہ اللہ کے محبوب کی ضرورت بتائی ہوئی ہے۔ مثل القائم فی حدود اللہ والواقع علیہا كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا ماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري۔ ذرا میری اس مثال، میری نہیں اللہ کے رسول کی مثال کو غور سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوری امت کو ایک کشتی پہ بٹھایا ہے کہ اے میری امت میری بات سمجھو، یوں سمجھو جیسے تم ایک کشتی پہ سوار ہو اور موجیں طوفانی ہے اور سمندر میں طغیانی ہے اور دور کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جس نے سمندر کا سفر کیا ہو وہ اس حدیث کی مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں ایک سفر سے عبرت لے کر آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ایک سفر کیا ہے سمندر کا، ہماری جماعت تھی بیلجیم سے انگلینڈ جا رہی تھی، 4 گھنٹے کا سمندری سفر تھا اور سمندر میں طوفان تھا اور ہمارا جہاز اتنا بڑا تھا کہ یہ 40 ٹائر کے ٹرالے کچھ 50 اس کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور ٹرک اور گاڑیاں اور ویگنیں اور بسیں اور پھر اوپر کتنی منزلوں کا ہزاروں انسان بیٹھے ہوئے، پانی کی ایک موج آتی تھی اور تنکے کی طرف کو یوں لوٹا دیتے۔ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، پانی یوں چھو جاتا تھا اور یوں خیال آتا تھا کہ اگر اس کو اللہ نے تھوڑا سا اور اوپر کر دیا تو ہم سب گئے۔ 4 گھنٹے اللہ اللہ کے سوا زبان پہ کچھ نہیں تھا، پھر یوں موج آتی اس کو یوں گرا دیتے۔
اور سب کو الٹیاں، سب کو الٹیاں. اس دن پتہ نہیں کیا خیال ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ویسے ہی، ویسے ہی خیال ہے بس سردیوں کے دن روزہ میں نے روزہ رکھ لیا. ایک میرے سوا سب الٹیاں کر رہے، میرا میدا خالی تھا. ایک شاید کی پہلی پہ روزہ رکھا، باقی کو ادھر گر رہا تو ادھر گر رہا، اور یوں نظر آ رہا تھا کہ آج یہیں قبرستان بنے گا اور یہ سمندر کی مچھلیوں سے ہمارا حشر ہوگا. اس کیفیت سے جو گزرا ہو وہ اس حدیث کی گہرائی میں جا سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں جا سکتا. ہم سب ایک کشتی پہ سوار کر دیے گئے ہیں. اب یوں سمجھو کہ پورا مری ایک کشتی پہ بیٹھا ہوا ہے اور نیچے موجیں ہیں بکھرے ہوئی جو نگلنے کو آ رہی ہیں. کوئی دست قدرت ہے جو اس کو پیچھے ہٹا رہا ہے اور کنارہ سامنے نظر نہیں آ رہا. اس کشتی میں دو حصے ہیں، ایک اوپر کے لوگ ہیں، ایک نیچے کے لوگ ہیں. اوپر والے حصے پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نیچے والے حصے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پینے کا پانی اوپر ہے، نیچے کوئی نہیں. اللہ کے رسول کی خوبصورت مثال سمجھو. پینے کا پانی اوپر ہے، نیچے کوئی نہیں. سفینہ رواں دواں ہے، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں. انہیں بار بار سیڑھیوں سے چڑھنا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے، چڑھنا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے. تو وہ آپس میں بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں، بھائی یہ بڑی مصیبت ہے، ہم اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، منزل دور ہے، کنارہ دور ہے، سفر لمبا ہے، یہ آنا جانا چڑھنا اترنا بڑا مشکل کام ہے. یوں کرو، اسی کشتی کے نیچے سے پھٹا توڑو اور اس سے نیچے سے تازہ پانی نکالو، نیچے سے تازہ پانی نکالو. ہم اوپر جانے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے. اب یہ مجلس سے مشاورت ہو گئی، اس کا اوپر بھی پتہ چل گیا کہ وہ نیچے پھٹے توڑ رہے ہیں. بازے کہنے لگے چھوڑو پرے، دفع کرو ہماری بلا سے. توڑتے ہیں تو توڑتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں تو کرتے ہیں. عقل والے بولے ارے بدھو سوار کس کشتی پر ہو؟ اسی کشتی پہ سوار ہو جس کا وہ پٹا توڑنا چاہتے ہیں. جس پیندے میں سوراخ ہو گیا وہ کشتی پار کیسے لگے گی؟ ان کو روکو روکو روکو. اگر نہ روکا تو اپنی نادانی سے یہ بھی غرق ہو جائیں گے، ہم بھی غرق ہو جائیں گے. مگر نہیں، ہم تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. مگر پاگلو یہ پرائی نہیں، یہ اپنی ہے، اپنی ہے. ان کا پھٹا توڑنا ہماری ہلاکت ہے، ان کا سوراخ کرنا ہمارا ڈوبنا ہے. ہم ڈوب جائیں گے اگر انہوں نے سوراخ کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر انہوں نے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکا تو پھر ان کی ساری نیکیوں سمیت وہ غرق ہو جائیں گے. یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے دین پر مطمئن ہے، کہتا ہماری بلا سے ہم نے ہوٹل چلانا ہے، ہم نے کوئی یہاں تبلیغ کرنی ہے، ہم نے ہوٹل چلانا ہے، سارے سال کی روٹی اکٹھی کرنی ہے. ہماری بلا سے شراب پئیں، جوا کھیلیں، بدکاری کریں، ہمیں اپنے پیسے کھڑے کرنے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ توڑنے دو پھٹا، کرنے دو سوراخ ہماری بلا سے. ارے ہماری نہیں بھائی، یہ ہم سب کی بلا ہوگی. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ارے نہیں نہیں نہیں، ارے سمجھو تو صحیح، ارے دیوانوں اپنی عقل سے پردہ ہٹاؤ تو صحیح. اگر کشتی میں سوراخ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر اسی طرح امت میں نافرمانی پھیلتی چلی گئی اور ہم نے روکنے کی تدبیر نہ کی اور ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو اللہ کی طرف نہ پھیرا تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، ان بجلیوں کو کڑکنے سے پہلے اپنے بھائیوں سے توبہ کروا لو. اللہ کی تلوار کو نیام سے نکلنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے توبہ کروا لیں. ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں، ہمارا گھاٹ بھی ایک ہے، ہماری منزل بھی ایک ہے، ہماری راہ بھی ایک ہے، ہمارا سفینہ بھی ایک ہے. اگر یہ ڈوبا تو پھر کوئی نمازی بے نمازی نہیں بچے گا. اگر یہ ڈوبا تو کوئی رند اور بلا رند کوئی نہیں ڈوبے بچے گا، تو سبھی جائیں گے. اس سے میرے بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا، اپنی مسلمان بیٹیوں کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ ہے. یہ کس خوفناک عذاب کی طرف جا رہے ہیں، یہ کتنے خطرناک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. کہ آگے جہنم کی آگ ہے جس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تو ساری زمین سے سبزہ خشک ہو جائے. ایک گھونٹ پانی، ایک لوٹا پانی کا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگے اور کھولنے لگے. ہم دیا سلائی کی آگ نہیں سہ سکتے. وہ کیا دن ہوگا زمین کو اللہ تعالیٰ آگ کے کپڑے پہنا دے گا. ہم گرم پانی منہ پہ نہیں لا سکتے. وہ کیا دن ہوگا جب ایسا کھولتا ہوا پانی ان کے منہ کو لگا دیا جائے گا، شراب پینے والے کے منہ کو لگایا جائے گا
کہ وہ منہ کے قریب لائے گا تو ہونٹ سارا سوج کے نیچے تک آ جائے گا اور پھر ساری کھال ادڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی، منہ پہ ہڈیاں صرف ہوں گی اور ان ہڈیوں کے ڈھانچے کے ساتھ پھر بھی اس پانی کو پینے پہ یہ مجبور ہوگا کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سارے جہان کا درد ہمارا درد ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، ہم سب کے لیے رونے آئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کیسے رو رہے، یہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے لیے بخشے بخشائے، اولاد کے لیے بخشے بخشائے، داماد کے لیے بخشے بخشائے، بیویوں کے لیے بخشے بخشائے، صحابہ کے لیے وہ بھی بخشے جا چکے ہیں اور وہ تو ہمارے لیے رہے ہیں۔ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے صحابہ ہے، آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں اونچا کرے، اللہ تمہارا وکیل ہو، اللہ تمہارا کفیل ہو، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا تم گواہ رہو، میرا تمہیں سلام ہو، جو آج موجود نہیں ہیں اور میرے بعد آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا رسول تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے اس کو بھی کہہ دینا کہ میرا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا۔ یہ اس نبی کا دیا ہوا حق ہے ہم پر، اس لیے میرے بھائیو ہم خود توبہ کریں اور مسلمان بھائیوں سے توبہ کروائیں۔ ہم یہ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، مسلمان حقیر نہیں ہوتا، مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اس کے ستون بتاؤں، کوئی ستون نہیں، دیکھ آسمان کو کوئی ستون ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سب اس آسمان کے ستون ہیں۔ جب تک آپ موجود ہیں آسمان کی چھت تنی رہے گی، زمین کا فرش بچھا رہے گا، سورج چاند کی گردش جاری رہے گی، ستاروں کی جھلملاہٹ چلتی رہے گی اور پھول مہکتے رہیں گے اور کلیاں کھلتی رہیں گی اور موسم بدلتے رہیں گے، اور جس دن مسلمان دنیا سے مٹ گیا یہ قیامت کا ڈنکا بج جانے کا اعلان ہے۔ جب کلمہ گو زمین سے مٹ جائیں گے تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، قیامت کافروں پہ آئے گی۔ اس امت کا گھٹیا سے گھٹیا مسلمان مرد عورت بھی پوری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔ یہ عورت کیسی ہی بری ہے، یہ مرد کیسا ہی برا ہے، پر اس کے لیے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا رسول نے آنسو بہائے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو، اس کی نافرمانی سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو۔ کیا پتہ کل کو یہ کیا سے کیا ہو جائے۔ ہماری جماعت کے امریکہ منٹینور ایک شہر ہے، تو کرنل امیر الدین ہمارے ساتھ، ایک کلب تھا مسلمان کا، ایک کلب تھا مسلمان کا جہاں ننگا رقص ہوتا تھا، شراب پی جاتی تھی، وہ وہاں دعوت دینے کے لیے گئے۔ اسٹیج پہ ایک لڑکی ننگی ناچ رہی اور ایک لڑکا ساتھ کم بجا رہا، نیچے سب مسلمان محو حیرت تماشا لگا ہوا ہے۔ جو امت حیا پھیلانے آئی تھی آج وہ امت بے حیائی کی علمبردار بن گئی۔ جو امت غیرتوں کا درس دینے آئی تھی آج وہ امت غیرت کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال چکی ہے۔ مال پہ تو غیرت آتی ہے، اپنی ذات کے لیے غیور ہیں، اسلام کی غیرت کا پتہ نہیں کہاں جا کے دفن کر دیا ہے اس کو۔ انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، وہ تو سارے شراب پیے پڑے تھے، انہوں نے دعوت دینی شروع۔ اس لڑکی پیچھے سے آئی اور ٹیبل پر جو پڑا ہوتا ہے کپڑا، وہ 2-3 کپڑے اٹھائے، کچھ اپنے اوپر لگا دیے، کچھ نیچے لگا دیے اور بالکل پیچھے آ کے ایسے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ یہ امیر الدین صاحب کو نہیں پتا کہ پیچھے وہ لڑکی آ کے کھڑی ہو کے بات سن رہی۔ جب بات ختم ہوئی تو وہ تو شراب میں دھوپ، ان کو تو سمجھ نہیں آئی کیا کہا بوڑھے نے۔ تو لڑکی پیچھے سے بولی کہ مسٹر جو بات یہ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ گئی ہوں، مجھے سمجھاؤ، میں کرنا چاہتی ہوں، کیا کرنا ہے؟ ارے میرے بھائیو، اللہ کی قسم، دل کی دنیا نہ عورت سے آباد ہوتی ہے، نہ شراب سے آباد ہوتی ہے، نہ موسیقی کی تانوں سے آباد ہوتی ہے، نہ سیاست کی بساط میں میرے بھائیو کامیاب ہونے سے آباد ہوتی ہے، نہ دولت کی اور پیسے کی کھنکار سے یہ آباد ہوتی ہے، نہ سیم و زر اور جواہرات کے ڈھیر سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے غور سے سنو، اللہ، پہلے اللہ کی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، اللہ
اللہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی سارے توجہ کرو، اگلی بات ضروری آ رہی، اللہ اللہ اللہ، سنو سنو سنو، غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل کی دنیا آباد کرنی ہے تو سوائے اللہ کی یاد کے اور کوئی اس کا علاج نہیں۔ اگر یہ دل کے زخموں کا مرہم چاہیے تو یہ زخم، اس زخم کا مرہم مال روڈ سے نہیں ملے گا، یہ پھور بن کے مری کے ہوٹلوں سے ہی نہیں ملے گا۔ یہ موسیقی کی تانیں تو اور اس کو زخمی کر دیتی ہیں، گناہوں کا زہر اس کو اور زیادہ ناسور میں بدل دیتا ہے۔ اس زخم کا ایک مرہم ہے جس کو اللہ کا رسول لے کر آیا، بے ذکر اللہ، بے ذکر اللہ۔ اللہ کی یاد ہے مرہم، اللہ کی یاد ہے مرہم، اللہ کی یاد ہے دل کی دنیا کو چین دینے والی، اور کوئی چیز نہیں جس سے دل کا جہان آباد ہو اور اندر کے اندھیرے روشنیوں میں بدلیں۔ اگر اندر کی دنیا کو آباد کرنا ہے تو یہاں صرف ایک شمع جل سکتی ہے، باقی کوئی شمع نہیں جل سکتی، وہ لا الہ الا اللہ کی شمع ہے۔ ایک امریکن کو کلمہ پڑھایا تو اس نے کلمہ پڑھتی دل پہ ہاتھ رکھا، کہا ہائے ایسے، تو ہمارے ڈاکٹر اختر ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی خالی تھی، یہ جو تم نے کلمہ پڑھایا ہے یوں لگا جیسے کسی نے میرا اندر بھر دیا ہو، تو میں خوشی سے بے ساختہ میری ہائے نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹی کلمہ پڑھ لے، تو مجھے اب پڑھاؤ نے کلمہ پڑھایا، تو مجھے کرنا کیا ہے؟ مسجد میں آؤ کپڑے بدل کے۔ اس کا ساتھ لڑکا تھا کہ میرا خامد ہے اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ، دونوں میاں بھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ 3 دن وہاں رہے، ان کو سارا طریقہ بتایا، اسلامک سینٹر کا ایڈریس دیا، واپس آ گئے۔ کہاں تھا؟ ٹورانٹو۔ تو 2 مہینے گزر گئے، اس لڑکی کا فون آیا کہ ہیلو مسٹر امیر الدین، مجھے پہچانتے ہیں؟ کہاں؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈینور کی رقاصہ ہے۔ کہاں؟ میں وہی ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے کی غضب ہو گیا۔ کب بتاؤ تو صحیح بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے ہمیں سکھایا درس اسلام کا، پاکیزہ دین، ہم نے اسلام قبول کیا۔ میں اس وقت ایک رات کا $500 لیتی تھی یومیہ، پھر میں گھر میں بیٹھ گئی، میں نے خامن سے کہا تو مزدوری کر، تو وہ روزانہ $40 لے کے آتا ہے، 500 سے گھٹ کے ہم 40 پہ آ گئے۔ ہمیں گھر بیچنا پڑا، سواری بیچنی پڑی، میرا خامن کام کرتا ہے، میں گھر میں ہوتی ہوں، وہ آ جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں کہا تھا اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دو، ہم دونوں میاں بیوی مل کر پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں شام کو اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ آج میں اور میرا خامن ہم بس میں سوار تھے اور ہم جا رہے تھے تو بس کو جھٹکا لگا تو میرا کرتے کے آستین پیچھے ہٹ گیا اور میری کلائی ننگی ہو گئی۔ کیا اس پر میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی؟ اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دی۔ کل کو ایک لڑکی ننگے اسٹیج پہ ناچ رہی ہے اور آج وہ رو رہی ہے کہ میری کلائی ننگی ہو گئی، کیا میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی؟ ہماری بیٹیاں لباس مختصر کرتی جا رہی ہیں اور ننگی ناچنے والی ایسے لباس اور حیا کی چادر میں آ رہی ہے، تو کلائی کے ننگے ہونے پر رو رو کے پوچھ رہی ہے کہیں دوزخ میں تو نہیں جاؤں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، جو جتنا گناہگار ہے اتنی اس سے زیادہ محبت کرو، نفرت نہ کرو۔ ہمیں نفرت نہیں سکھائی گئی، ہمیں محبتیں سکھائی گئی ہیں۔ ہاں، ہمیں ان کی نافرمانی سے نفرت، ہمیں ان کے گناہوں سے نفرت، ہمیں ان کی غفلت سے نفرت ہے۔ ہم ان کے لیے روئیں گے، تڑپیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں، اگر ہم نے ان کو نہ روکا، اگر یہ سفینہ ڈوبا تو ہم بھی ساتھ ڈوبیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنایا، سارے انسانوں کا، سارے زمانوں کا نبی بنایا۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کے پیغام کے نائب ہیں، ہم آپ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے ہیں۔ ہم مال کے سوداگر نہیں ہیں کہ امت کو دیکھیں ہدایت سے دور ہوتا ہوا، امت کی گمراہی دیکھیں اور ہم اس سے مطمئن اور ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں ہماری وجہ سے جو مرضی کریں۔ نہیں، ہم تڑپ جائیں ہیں۔ اور آپ تو کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ لاکھوں مسلمان یہاں آتے ہیں، ان کو کاروباری کام کوئی نہیں، ان کو مشغولی کوئی نہیں، ان کو کوئی زراعت کا فکر نہیں، کوئی تجارت کا فکر نہیں، ان کو کوئی بے بچوں کا غم کوئی نہیں۔ فارغ ہو کر کوئی 24 گھنٹے کو آ رہا، کوئی ہفتے کو آ رہا، کوئی مہینے کو آ رہا، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اگر آپ سب مری والے، آپ کے اندر دین کا درد اور غم ہو کہ ہم نے یہاں آنے والوں سے توبہ کروانی ہے، ہر بیٹی کو ہم نے یہاں سے برقع پہنا کے واپس بھیجنا ہے،
ہر غافل نوجوان کو یہاں سے ہم نے جنید بغدادی کا نمونہ بنا کے واپس بھیجنا ہے، اور ہر برے کو ہم نے یہاں سے اچھا بنا کے بھیجنا ہے۔ اگر آپ کو اندر یہ درد اور غم ہو تو آپ کی کمائیاں اللہ پہلے سے دگنی کر دے، اور مری سے آنے والے لوگ توبہ کر کے گھروں کو جائیں تو سارے مری پر اللہ تعالیٰ سارے جہان کو دکھا دے، وہ رحمت اترے گی کہ سارا جہان اڑ کے آئے گا کہ دیکھو مری کو کیا ہو گیا۔ ابھی تو آپ ہر وقت خطرے میں ہیں، ہر وقت خطرے میں ہیں، ہر ہوٹل میں، ہر پہاڑی پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس وقت کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب ان کو پکڑے گا تو آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کے ہوٹلوں کو چھوڑ دے گا؟ میرے بھائیو، ہمارا معاملہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ ہمارا رونا اجتماعی ہے۔ یہ پیسے کا نقصان نہیں کہ میرا ہوا تو ٹھیک ہے، یہ فصل کا نقصان نہیں کہ میری کپاس ڈوب گئی تو ٹھیک ہے، یہ دین کا نقصان ہے، دین کا۔ یہ وہ دین ہے جس پر آپ کا سب کچھ لگ گیا، یہ امت ہے جس پر آپ روئے اور پڑھتے اور مچلے۔ کاش کے طائف کے پاؤں کی زبان ہوتی اور میں آپ کو لے کے جاتا وہاں اور پھر ان سے پوچھتا، بتاؤ ان کو کہ تمہارے نبی نے تمہاری خاطر یہاں کیسے پتھر کھائے تھے اور کیسے تڑپ کے گرے تھے۔ 3 میل تک بدماشوں نے پتھر مارے۔ یہ وہ با اختیار نبی ہے کہ انگلی کے اشارے کی بھی ضرورت نہ تھی، صرف ایک اللہ کی تو کہنے کی ضرورت ہے کہ ان کو مٹا دے، تو طائف اپنے ساری سرسبزیوں کے ساتھ زمین میں دھس جاتا۔ ایسا با اختیار ہو کر ان اوباشوں کے پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی نسل ہی کلمہ پڑھ لے گی، جس کے دکھ درد پر جانی دشمنوں کے آنسو نکل آئے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آپ نے پناہ کہاں لی؟ زید بن حارثہ نے اٹھایا، سامنے عتبہ کا باغ تھا، جانی دشمن بدر کے میدان میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ عتبہ، اس کے باغ میں جو جا کے آپ کو لٹایا تو تحرک لہ رحمہما۔ ارے وہ رشتہ دار تھے قریبی، جب دیکھا اچھا طائف والوں نے ہمارے رشتہ دار کے ساتھ یہ کر دیا تو عربی خون جاگ اٹھا، عربی غیرت جاگ گئی اور رونے لگے، ہائے عبداللہ محمد کا کیا حال ہو گیا، جس کے دکھوں پر جانی دشمن بھی آنسو بہائیں۔ ہم اس کے امتی ہو کر اس کی شریعت کو مری کی وادیوں میں پارا پارا کر دیں، ہم اس کے امتی ہو کر اس کے دین کو پارا پارا ہوتا دیکھیں اور کہیں ہم تو نہیں کر رہے، ہمیں تو پیسہ، ہم نے تو سیزن کمانا ہے۔ میرے بھائیو، جس گھر میں جنازہ پڑا ہو کوئی ہنس بھی دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے، گھر میں جنازہ پڑا ہو کوئی ہنس بھی دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے۔ جاؤ دیکھو مال روڈ پہ کتنے جنازے میرے نبی کی سنتوں کے پڑے ہوئے ہیں، ان ہوٹلوں میں پھر پھر کے دیکھو، ایک ایک کمرے میں دیکھو کیا کیا فحاشی کے پروگرام چل رہے ہیں، اور ہر پیر اور جمعرات کو حضور کے پاس ہمارا عمل پہنچتا ہے۔ کتنا ہم ان کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ کمائی انفراد، آپ کی دکان ہے، آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کی تجارت آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، دین میرا اور آپ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہم کسی کو دین کو توڑتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم توڑ پھوڑ اور مار کٹائی کے قائل نہیں، ہم ہاتھ جوڑنے کے، ان کی منت کرو، ان کے پاؤں پکڑو، ان کے ہاتھ جوڑو۔ ہم مینا سے کنکر مار کے واپس آ رہے ہیں، مینا سے کنکری مار کے واپس آ رہے ہیں۔ پہلا دن 10 کو جو کنکر مارتے ہیں تو سامنے ایک لوگ کھڑے ہوتے تھے نئی، اور جاتے ہی لوگ شیو کرانی شروع کر دیتے تھے، تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، وہ صابن لگایا ہوا اور نیچے تولیہ رکھا ہوا، اور نائی اس طرح نکال کے اس کو شیو کر ہی رہا ہے کہ ایک ہمارا ساتھی بھاگ کے اس کے پاؤں پڑ گیا، اس کے پاؤں پکڑ کے رونے لگا کہ اللہ کے واسطے ابھی سارے گناہ معاف کروا کے تو آیا کھڑا ہے، ابھی اپنی کاپی کو اتنی جلدی کالا نہ کر، آتے ہی اپنے نبی کی سنت پہ چھری پھیر رہا ہے۔ اللہ کے واسطے وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان بھی رونے لگا۔ اس امت میں بڑی طاقت ہے، اس امت میں بڑی استعداد ہے، کوئی ایسا ہو جو اس کو پانی پلائے۔ اس نے نہیں صابن سارا صاف کر دیا اور کہنے لگا میرا خط بنا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں پر رحم کھانا سیکھیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دین ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ایک نوجوان یہاں نماز چھوڑ کے گزر جائے یا ناشتہ کودتا گزر جائے، کوئی بچی کسی کی بیٹی بے پرد گزر جائے، سمجھو میرے گھر کی فصل لٹ گئی، میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، میرے گھر میں خزاں آ گئی، میری بہار کے دن چلے گئے، تو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں، ہمیں تو پیسہ آ رہا ہے۔ اسے میرے بھائیوں،
ہم خود بھی توبہ کریں، ان سے بھی توبہ کرو. ہوٹلوں میں ایسا نظام بنا دو، بازاروں میں ایسا نظام بنا دیں. ماشاءاللہ پہاڑ کے لوگ نیک ہیں، سلیم فطرت ہیں، ہم سے کروڑوں گنا اچھے ہیں. ہم نے ابھی دیہاتوں میں وقت لگایا کرتا، ہم نے عورتوں کو بے پردہ نہیں دیکھا. حیا والی اور شرم والے نوجوان ہیں. یہ تو باہر سے گندگی اور غلاظت آتی ہے، تو گھر تو آپ کا ہے، آپ جھاڑو کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کے گھر کو میں انڈے پھینکنا شروع کر دوں تو آپ مجھ پر مرنے مارنے پہ آ جائیں گے. آپ کے ہوٹل میں اللہ کی نافرمانی ہو، آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ مال روڈ پہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے، آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ہاں، ہم منت خوشامد رونا دھونا ان کے لیے مانگیں، دعائیں کریں، روئیں، اور پھر ایک ایک سے ملاقات کریں، پیار محبت سے سمجھائیں. بےزتی کرنا اور بڑا گناہ ہو جائے گا. کسی مسلمان کو برائی سے روکنے کے لیے اور اس کی بےزتی اور توہین کر دینا، یہ اس سے بات آگے بڑھ جائے گی. اس سے پاؤں پکڑو، سامنے ہاتھ جوڑو، اللہ کی رحمت کو سناؤ کہ اللہ وہ کریم ہے کہ جو موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. پھر یہ تو امت محمد ہے، اس پر تو اللہ کا کرم اور زیادہ متوجہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، گناہوں میں آگے بڑھ گیا، نافرمانی میں تجاوز کر گیا، تو شہر والوں نے آپس میں میٹنگ کر کے اور اس کو شہر سے نکال دیا. اگر نیک لوگ متحد ہوں تو برائی کیسے پھیل سکتی؟ اس کو نکال دیا. وہ جہاں باہر گرانے میں بیٹھا. اس زمانے کے شہر ایسے تو تھے نہیں، تو چار دیواری کے اندر ہوتے تھے. جس سے بائیکاٹ ہوا تو سب کو پتا اس کے ساتھ لین دین بند. وہ کب تلک جیتا جو راشن دانا پانی ساتھ تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتا 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 آخر نوبت فاقوں پہ آئی اور موت نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اب بے بسی کا عالم ہے تو اس نے پہلے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آسمان کی طرف ایک بے بسی کی نگاہ. کیا کہنے لگا؟ اوہا ہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس سے معاف کرنے سے کچھ کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اے میرے مولا، اگر مجھے عذاب دے کے تو بڑھ جائے اور معاف کر کے تو گھٹ جائے تو پھر میرا کوئی سوال نہیں، تیرے پاس آ رہا ہوں، جو چاہے کر دینا. اے اللہ، اگر تو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے قسم پرسی کے. میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما دے. میرے پاس کوئی عمل پیش کرنے کا نہیں ہے، مجھے معاف کر. اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ ویرانے میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو اور سارے شہر میں اعلان کرو، آج جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں جو دشمن کو بھی اتنی جلدی سے نواز دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں اعلان کیا، سارا شہر بھاگا. تو کون ایسا ہے؟ آگے دیکھا تو وہی فاسق فاجر نافرمان. کہ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کے بندے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں. پر جب میں نے اس پر موت کے حکم کو نافذ کیا، فَيَرَى يُمْنَهُ، اس نے دائیں دیکھا، فَلَمْ يَرَى قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، نہ اسے کوئی قریب کا نظر آیا نہ دور کا نظر آیا. فَرَأَى يُسْرَهُ، بس نے یوں دیکھا، فَلَمْ يَرَى قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، نہ اسے کوئی قریبی نظر آیا نہ دور کا واقف نظر آیا. تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، اے موسیٰ جو اس بے بسی میں مجھے پکارے، کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کرتا. یہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم